بسم اللہ الرحمن الرحیم محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. لاکھوں درود و سلام ہوں سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. شوہروں پر بیویوں کے غیر مالی حقوق کیا ہیں، کون سے ہیں؟ سابقہ خطبہ جمعہ میں نے بعض حقوق کا تذکرہ کیا تھا. شوہروں پر بیویوں کے غیر مالی حقوق میں سے ایک اہم ترین حق یہ ہے، شوہروں کو چاہیے کہ وہ بیویوں کے گھریلوی کاموں کو سراہے، اس پر ان کی تعریف کرے، ان کے لیے دعا کرے، اس لیے کہ بیوی گھر میں خوب محنت کرتی ہے. اگر موقع ملے، وقت ملے، گھریلوی کاموں میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹائیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر ہوا کرتے تھے اب کیا کرتے تھے، اب خود کو کن کاموں میں مشغول رکھتے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر ہوتے آپ بیویوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، گھریلو کاموں میں بیویوں کا تعاون کیا کرتے تھے. بہت سارے مرد گھریلو کام کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ اولین و آخرین کے سردار ہیں، آپ اولاد آدم کے سردار ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ہر کام بیویوں کے سپرد نہیں کرتے تھے. بلکہ اور ایک روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح انسان تھے. آپ بکری کا دودھ خود دھو لیا کرتے تھے، کپڑے اگر پھٹ جاتے تو خود سل لیا کرتے تھے، اپنی جوتیاں خود درست کر دیا کرتے تھے. تو گھر کے ہر کام کاج کے لیے آدمی عورتوں کا محتاج ہو کر کے رہے، ہر کام عورتوں کے سپرد کر دے، یہ اچھے مرد کی علامت نہیں ہے. شوہروں پر بیویوں کے حقوق میں سے ایک اہم ترین حق یہ ہے، بیویوں کی خوبیوں کا اعتراف کریں، ان کے احسانات کی قدر کریں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں، آپ کی ازواج میں مجھے جتنی غیرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آتی تھی اتنی غیرت کسی اور بیوی پر نہیں آتی تھی، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا. وجہ کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اکثر و بیشتر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کیا کرتے تھے، آپ کی زبان پر ہمیشہ ان کا چرچا ہوتا تھا،
ان کی خوبیوں کا اعتراف کیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت میں ایک موتیوں والے گھر کی بشارت بھی سنائی تھی. گھر میں جب کبھی بکری ذبح ہوتی تو آپ خدیجہ کی سہیلیوں کو یاد کرتے تھے. اب اکثر و بیشتر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے احسانات کی قدر، ان کی خوبیوں کا اعتراف کرتے تھے. میں نے کئی دفعہ کہہ دیا، لگتا ہے صرف خدیجہ ہی عورت ہے، ہم عورت نہیں ہیں. تو بیویوں کی خوبیوں کا اعتراف کرنا، ان کے احسانات کی قدر کرنی چاہیے. شوہروں پر بیویوں کے غیر مالی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے بیویوں سے مشورہ لیں. بہت سارے مرد خود پسند ہوتے ہیں، نہ وہ عورتوں کی کسی مشورے کو قبول کرتے ہیں، نہ عورتوں سے رائے لینے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کی رائے آپ ایکسپٹ بھی کرتے تھے، قبول کرتے تھے. سیرت کا مشہور معروف واقعہ جانتے ہیں جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. 6 ہجری کا واقعہ ہے. ذوالحجہ کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے مدینے سے نکلے. مکہ پہنچے. مکہ پہنچنے کے بعد مشرکین مکہ نے آپ کو عمرے کی ادائیگی سے روک دیا. مسلمانوں کو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا. انہی دنوں میں مسلمان اور مشرکین کے مابین ایک صلح ہوئی تھی جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. یہ جو صلح نامہ، یہ جو مصالحت مسلمان اور مشرکین کے درمیان ہوئی تھی، مسلمانوں کو قطعاً یہ صلح منظور نہیں تھی. بہت سارے صحابہ نے اس صلح سے اختلاف کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسی صلح کو قرآن مجید میں فتح مبین قرار دیا. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. تمہاری نگاہیں ناقص، تمہارے دیکھنے کا انداز، اس میں کمی اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو. اللہ نے کہا یہ فتح مبین ہے تمہارے لیے. غرض مسلمانوں نے عمرہ نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جانور ذبح کر دو، سر کے بال مونڈ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کی اطاعت کرنے کے لیے صحابہ تیار نہیں ہوئے، آمادہ نہیں ہوئے، ناراض تھے مصالحت سے. آپ نے مشرکین سے ایسی مصالحت کیوں کی؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حق پر رہتے ہوئے اس قدر ہمیں جھک کر چلنا ہے؟ صحابہ آمادہ نہیں ہوئے. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، اللہ کے رسول آپ ایسے کریں، آپ خیمے سے باہر نکلیں، آپ سر کے بال مونڈ دیں اور اپنے جانور کو ذبح کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول کیا. آپ خیمے سے باہر نکلے، سر کے بال مونڈ دیا، جانور ذبح کر دیا. جب صحابہ نے دیکھا نبی نے اپنے سر کے بال مونڈ دیے ہیں اور آپ نے اپنا جانور ذبح کر دیا ہے، تو سارے صحابہ نے اپنے جانور ذبح کر دیے اور سر کے بال مونڈ دیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ قبول کیا، بلکہ عورتوں کو اختلاف رائے کا حق بھی دینا چاہیے. امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمانے جاہلیت میں عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، عورتوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی زمانے جاہلیت میں. حتیٰ کہ اسلام آیا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بہت سارے حقوق دیے. عورتوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قرآنی آیات نازل کی، بہت ساری ہدایات اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے متعلق دی. ایک دفعہ ایسے ہوا، میں نے اپنی بیوی کو کسی بات کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ یہ کام کرو. بیوی نے میرے حکم کی مخالفت کی، کہا کہ نہیں، اگر ایسے کیا جائے تو بہتر ہوگا.
میں نے بیوی سے کہا کہ تمہیں میرے معاملات میں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں ہے. بیوی نے کہا اے خطاب کے بیٹے، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تم سے بحث اور مباحثہ نہ کریں، حالانکہ تمہاری بیٹی حفصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث اور مباحثہ کیا کرتی ہے. بس اوقات معاملہ ایسے ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن آپ کی بیٹی سے ناراض رہتے ہیں. کیا تم چاہتے ہو کہ تم سے بحث اور مباحثہ نہ کی جائے، حالانکہ آپ کی ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو آپ سے بہتر ہیں، خاتم النبی، نبی کی بیویاں آپ سے بحث اور مباحثہ کرتی تھی. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے بحث اور مباحثہ نہ کی جائے؟ ایک شخص اپنی بیوی کی شکایتیں لے کر کے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا تاکہ بیوی کی شکایتیں امیر المومنین سے کرے. گھر پہنچا تو دیکھتا کیا ہے کہ امیر المومنین نے سر جھکائے بیٹھے ہیں اور بیوی زمین پر خوب برس رہی ہے. ابھی واپس ہو گیا، پہنچا تھا بیوی کی شکایتیں لے کر کے، لیکن خود امیر المومنین کو ان کی بیوی خوب برس رہی ہے. واپس ہو گئے. بعد میں امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سمجھایا عورتیں جو گھر میں محنت کرتی ہیں، گھر میں جو کام اور کاج کرتی ہیں، آپ نے اس کی قدر اس کے دل میں پیدا کی. بات سمجھ میں آ گئی. اس شوہروں پر بیویوں کے حقوق میں سے ایک اہم ترین حق یہ بھی ہے، اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے. دیکھیے اختلاف کا ہونا یہ یقینی ہے، اختلافات ہوتے ہیں. گھریلو معاملات میں باپ بیٹے میں اختلافات ہوتے ہیں، بہن بھائی میں اختلاف ہوتے ہیں. اگر آدمی اپنے اختلافات کو اپنے انا کا مسئلہ بنا لے، وقار کا مسئلہ بنا لے، تو معاملات بگڑ جاتے ہیں. ایسے موقع پر مرد کو چاہیے کہ اگر اختلاف ہو جائے صبر اور تحمل سے کام لے. بیوی کو گھر سے باہر نکالنے کی بجائے خود گھر سے باہر نکل جائیں، معاملات حل ہو جائیں. ایک دفعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف ہوا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر چلے گئے. تو مرد اختلافات کے موقع پر عموماً بیویوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، لیکن مردوں کو چاہیے کہ اگر اختلاف ہو جائے، اگر تو میں ہو جائے، اختلافات کو بڑھاوا دینے کے بجائے مرد گھر سے باہر نکل جائے. تھوڑی دیر کے بعد غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، معاملات حل ہو جائیں گے. اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو الگ الگ کاموں کے لیے پیدا کیا ہے. دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں، دونوں کی صلاحیتیں الگ ہیں. مرد کی صلاحیتیں، ذہنی صلاحیتیں، فکری صلاحیتیں مرد سے ڈیفرنٹ ہیں. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تم پسلی کو درست کرنے کے لیے جاؤ تو ٹوٹ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو پسلی سے تشبیہ دی ہے. یہ عیب کی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس کو بطور عیب کے پیش کرتے ہیں. پسلی کا ٹیڑھا ہونا عیب نہیں ہے، یہ صحت کی علامت ہے. اسی طرح اللہ نے عورتوں کے مزاج میں جو بظاہر ٹیڑھا پن رکھا وہ عیب نہیں ہے، وہ عورت کی خوبصورتی. اگر مرد چاہے کہ میں جیسا ہوں میری بیوی بھی ویسے ہی بن جائے، یہ ممکن نہیں ہے. دونوں کا کام الگ الگ ہے، دونوں کی صلاحیتیں الگ ہیں. مرد عورت نہیں بن سکتا، نہ عورت مرد بن سکتی ہے. جو کوئی مرد عورت کی ان فطری صلاحیتوں کو سمجھ کر کے اگر عورتوں کو اچھی طرح ہینڈل کر لے گا تو خوشگوار زندگی گزارے گا. چاہے گا کہ میں جیسے ہوں میری بیوی ویسے بن جائے، ویسے تو بنے گی نہیں ہے. لیکن جس طرح اگر پسلی کو اگر آدمی سیدھا کرنا چاہے تو ٹوٹ جائے گی، اسی طرح میاں بیوی کے درمیان اختلافات مزید شدید ہو جائیں گے، پھر نوبت طلاق خلا کی پہنچ جائے گی.
شوہروں پر بیویوں کے حقوق میں سے ایک اہم ترین حق یہ بھی ہے کہ اگر بیوی بیمار ہو جائیں تو دل جوئی کرے ان کا اچھا خیال رکھیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر آپ کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار پڑ جاتا آپ دم کرتے تھے، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ سورتیں پڑھ کر کے آپ اپنی بیویوں پر دم کیا کرتے تھے. جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا، سیدہ عائشہ کو پتہ نہیں ہے کہ منافقین نے ان پر الزام لگایا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی. فرماتی ہیں کہ مجھے ایک بات سے شبہ ہو رہا تھا کہ کچھ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن معلوم نہیں ہے کہ منافقین نے بدکاری کا الزام لگایا. فرماتی ہیں کہ مجھے ڈاؤٹ تھا، کچھ شبہ ہوا تھا کہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے. وجہ کیا ہے؟ فرماتی ہیں کہ میں بیمار تھی. سابقہ جب کبھی میں بیمار ہوتی، بیماری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عنایتیں، جو شفقتیں، جو مہربانیاں آپ مجھ پر فرماتے ہیں، آپ وہ شفقتیں میرے ساتھ نہیں کر رہے تھے. بس آپ آتے تھے، سلام کرتے، خیریت پوچھے چلے جاتے تھے. حالانکہ اس سے پہلے جب کبھی میں بیمار پڑتی محبت اور شفقت کا معاملہ کیا کرتے تھے، نرمی کا معاملہ کرتے تھے، آپ پوری میری دیکھ بھال کیا کرتے تھے. لیکن اس دفعہ بس آپ خیریت پوچھ کے چلے جا رہے ہیں. تو اس واقعے سے بات معلوم ہوئی کہ اگر بیویاں بیمار ہو جائیں، دم کریں، ان کی اچھی دیکھ ریکھ کریں، دیکھ بھال کریں، جو شوہروں پر بیویوں کا حق ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جنسی جو خواہشات ہیں اس کی قدر کریں. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد نے قریش کی ایک لڑکی سے میرا نکاح کر دیا. میں دن بھر روزے رکھتا تھا، رات بھر عبادتوں میں مشغول رہا کرتا تھا. ایک دفعہ میری ساس نے مجھے پوچھ لیا تم نے اپنے شوہر کو کیسے پایا؟ میں نے کہا کبھی انہوں نے میرے سے گوشہ نشینی اختیار نہیں کی ہے، کبھی وہ میرے بستر کے قریب نہیں آئے ہیں. اب یہ سننا تھا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ناراض ہوئی، بیٹے کی تلاش میں نکلی، خوب ڈانٹا، مزید نبی سے شکایت بھی کی. دیکھو یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں، رات میں عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ڈانٹا، کہا اسلام رہبانیت کی اجازت نہیں دیتا ہے. کہا کہ تم پر تمہارے نفس کا، تمہاری اپنی جان کا حق ہے، تم پر تمہاری بیویوں کا حق ہے. اور ساتھ ہی بیویوں کے درمیان عدل اور انصاف کرنا. اگر ایک سے زائد کسی نے شادیاں کر رکھی ہیں تو بیویوں کے درمیان عدل، یہ بھی شوہروں پر بیویوں کا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں، اگر ایک کی طرف وہ مائل ہو جائے، دوسرے کو نظر انداز کر دے، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ جو ہے نا فالج زدہ ہوگا، میدان محشر میں پہچان لیا جائے گا. تو بیویوں کے ساتھ عدل اور انصاف کرنا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے حقوق ہیں، انشاءاللہ اتنے حقوق کافی رہیں گے. کسی اور موقع پر اللہ نے توفیق دی تو مزید کچھ حقوق آپ کی خدمت میں لائے جا سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں بیویوں پر شوہروں کے کیا حقوق ہیں اس بارے میں گفتگو ہوگی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأزواج وأتم وأمر.